واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله الذي لا مانع لحكمه ولا ناكد لقضائه، والصلاة والسلام على سيد أنبيائه وسند أوليائه وعلى أحبابه المعارضين لأعدائه. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم، منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، زینت بسم کائنات، باعث تخلیق کائنات، دستگیر جہاں، غم گسار زمان، حامی بے کساں، سیاح لا مقام، احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے دربار ناز میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، نہایت ہی معزز محتشم حضرات و سامعین، اللہ تعالیٰ کے فضل اور توفیق سے جمعۃ المبارک کے اس بابرکت اجتماع میں ہم سب کو شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور رب ذوالجلال ہمیں قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے۔ حضرات محترم، اسلامی سال کا یہ مہینہ جو گزر رہا ہے، جمادی الثانی، اس مہینے کو نسبت ہے یار غار اور یار بیزار سبحان اللہ خلیفہ اول حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ سبحان اللہ۔ اسی مناسبت سے آج کے جمعۃ المبارک میں میری گفتگو کا موضوع ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی جامع شخصیت۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال ہمیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تمام اصحاب
کے مراتب کو سمجھ کر اور ان کے ساتھ سچی اور پکی محبت اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ آمین۔ اہل سنت و جماعت کا شروع سے لے کر آج تک یہ اجماعی عقیدہ ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ انبیاء کے بعد پوری کائنات کے اندر جس ہستی کا مقام اور مرتبہ ہے وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ صرف اسی امت میں نہیں بلکہ دیگر امتوں میں بھی کوئی ایسا امتی نہیں ہے کہ جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام اور مرتبے کا مقابلہ کر سکے۔ انبیاء کے بعد تمام امتوں میں بلکہ پوری انسانیت کے اندر انبیاء کے بعد جس ہستی کا مقام اور مرتبہ ہے وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور ہر جہت کے لحاظ سے رب ذوالجلال نے آپ کو مقام اور مرتبے سے نوازا ہے۔ روحانی مراتب دیکھیں یا ایمان کی افضلیت میں دیکھیں تو ہر لحاظ سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ایک جامع شخصیت ہے۔ اس سلسلہ میں اہل سنت و جماعت کا جو عقیدہ ہے اس کو بیان کرتے ہوئے امام ابو حسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ اتنا اونچا ہے کہ آپ کی پوری زندگی میں جب سے آپ کی ولادت ہوئی پوری زندگی شروع سے لے کر آخر تک پیدائش سے لے کے وصال تک اسلام لانے سے پہلے کی جو زندگی ہے اور اسلام لانے کے بعد والی زندگی، پوری زندگی پیدائش سے لے کے وصال تک، اس پوری زندگی کے اندر ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جس لمحے کو اللہ کی رضا بطور تائید حاصل نہ ہو، اللہ کی رضا بطور تائید حاصل نہ ہو۔ آپ کی زندگی کا ہر لمحہ ایسا ہے کہ جس لمحے کو اللہ کی رضا حاصل ہے، صرف رضا ہی نہیں اللہ کی رضا بطور تائید حاصل ہے۔ اللہ آپ کی زندگی کے ہر لمحے پہ راضی بھی ہے اور رب ذوالجلال کی تائید بھی آپ کی زندگی کے ہر لمحے کو حاصل ہے۔ اس پر پھر کچھ لوگوں نے کلام کیا کہ یہ کیسے درست ہو سکتا ہے، حالانکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ زندگی کے جس میں آپ نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، تو اس زندگی کے بارے میں بھی یہ کہنا کہ اس کو بھی اللہ کی رضا بطور تائید حاصل ہے، تو یہ قول درست کیسے ہوگا؟ اس پہ کچھ لوگوں نے اعتراض کیا۔ لیکن اس سے اگلی بات جو حضرت امام ابو حسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ نے کہی، اس پہ آج بھی تمام اہل سنت و جماعت کا یہ اجماع ہے اور ان کا یہ عقیدہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ لم یزل ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ مؤمنا قبل البعثۃ و بعدها، کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ مومن تھے، مؤمنا ہمیشہ مومن تھے، قبل البعثۃ و بعدها، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان نبوت سے پہلے بھی مومن تھے، اور اعلان نبوت فرما دینے کے بعد بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ایمان والی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور کے اعلان نبوت سے پہلے والی زندگی
یہ زندگی بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمان والی زندگی ہے۔ ابھی اعلان نبوت حضور نے نہیں فرمایا تھا، ابھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایمان کی دعوت نہیں دی تھی۔ اس پہلے زندگی جو ہے یعنی بعثت سے پہلے والی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ زندگی بھی ایمان والی ہے، اور حضور کے اعلان نبوت فرما دینے کے بعد والی جو زندگی ہے یہ زندگی بھی ایمان والی ہے۔ اب جس وقت امام ابو حسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ قول کیا، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بھی اس کو فتاوی رضویہ شریف کے اندر ذکر کیا۔ اس پر پھر کچھ لوگوں نے یہ اعتراض کیا کہ اگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی بعثت سے پہلے بھی ایمان والی تھی، ہمیشہ سے مومن تھے، تو پھر یہ کیوں کہتے ہو کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا؟ یعنی یہ کیوں کہتے ہو کہ فلاں وقت میں اسلام لائے، فلاں وقت میں اسلام قبول کیا؟ ان کی سیرت بیان کرتے ہوئے یہ قول کیوں کہتے ہو؟ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ کسی کے بارے میں یہ کہنا کہ اس نے فلاں وقت میں یہ اسلام لائے ہیں، فلاں وقت میں یہ اسلام قبول کیا، یہ قول ان کے پہلے والے اسلام کی نفی نہیں کرتا، یعنی اس سے پہلے والے اسلام کی نفی نہیں ہوتی کہ یہ کہہ دیا جائے کسی کے بارے میں کہ یہ فلاں وقت میں اسلام لا، تو اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ یہ بندہ پہلے مومن نہیں تھا۔ اس پہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت بطور دلیل کے پیش کی، کہتے دیکھو یہ پوری امت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ اللہ کے انبیاء پیدائش سے ہی مومن ہے، یہ نہیں کہ معاذ اللہ نبی پہلے حالت کفر میں معاذ اللہ پیدا ہو بعد میں اسلام لائے، نہیں، بلکہ اللہ کا نبی پیدا ہوتے ہی مومن، بلکہ اہل سنت کا تو یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کا نبی صرف مومن ہی نہیں ہوتا بلکہ پیدا ہوتے وہ نبی بھی ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ النبی نبی ولو کان فی بطن امہ، نبی نبی ہوتا ہے اگرچہ وہ اپنی ماں کے بطن میں کیوں نہ ہو، پیدائش سے ہی تو نبی ہوتا ہے۔ تو انبیاء کے بارے میں یہ سب کا عقیدہ ہے کہ وہ مومن ہے، پیدائش سے مومن بھی ہے، نبی بھی ہے۔ لیکن قرآن مجید فرقان حمید میں رب ذوالجلال حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرماتا ہے، اذ قال له ربه اسلم، محبوب یاد کرو وہ وقت جب رب ذوالجلال نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ فرمایا تھا، اسلم، اے ابراہیم اسلام لا، اسلام لا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسلام لانے کا کہا، تو آگے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا اللہ میں تو پہلے سے لا چکا ہوں، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں اسلمت لرب العالمین، سبحان اللہ، میں تمام جہانوں کے رب پہ ایمان لایا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو کہتے ہیں جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ کہنا کہ اسلام لا اور ان کا یہ کہنا کہ میں اسلام لایا ہوں ان کے پہلے والے اسلام کی نفی نہیں کرتا، تو اسی طرح حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ فلاں وقت میں اسلام لائے ہیں، یہ قول بھی ان کے پہلے والے اسلام کی نفی نہیں کرتا۔ سے پتہ چلا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بعثت سے پہلے بھی حالت ایمان میں تھے، مومن تھے، بلکہ شروع سے لے کے پیدائش سے لے کے آخر تک آپ کی ساری زندگی ایسی ہے کہ جس میں ایک لمحہ بھی اس زندگی کے اندر کوئی ایسا نہیں ہے جو حالت کفر کے اندر گزرا ہو۔ اس کے بعد امام اہل سنت اس پہ مزید آپ نے لکھا فتاوی رضویہ شریف کے اندر کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں میں دو ہستیاں ایسی ہیں کہ جن کی پوری زندگی ایسی ہے کہ اس پوری زندگی کے اندر ایک لمحہ بھی ایسا نہیں جو حالت کفر میں گزرا ہو۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام صحابہ میں، تمام غلاموں میں ایک دو ہستیاں ایسی
فرماتے ہیں ان میں سے ایک حضرت صدیق اکبر ہے اور دوسرے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دو ہستیاں ایسی ہیں کہ جن پہ کبھی بھی پوری زندگی کے اندر ایک لمحہ بھی حالت کفر میں نہیں گزرا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، آنکھ کھولی تو رسول اللہ کی جھولی میں کھول دی، سبحان اللہ۔ پہلی نظر جو پڑی محبوب کے چہرے انور پہ پڑی، اور پھر آقا علیہ السلام کی تربیت میں رہے، یعنی شروع سے ہی ہوش سنبھالتے ہی انہوں نے اسلام قبول کیا، ایک لمحہ بھی ان کا حالت کفر میں نہیں گزرا۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہ ہستی ہے کہ ان کی پوری زندگی جو بعثت سے پہلے والی ہے وہ بھی حالت ایمان والی ہے، اور بعد والی زندگی بھی حالت ایمان والی ہے۔ پھر اس میں مزید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت لکھتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کے پورے جتنے غلام ہیں تمام صحابہ میں دو ہستی ایسی ہیں کہ جن پہ جاہلیت کا دور آیا ہے، زمانہ جاہلیت انہوں نے پایا ہے، جاہلیت کا دور ان پہ آیا ہے، لیکن دور جاہلیت کے اندر بھی انہوں نے کسی ناپسندیدہ چیز کو اختیار نہیں کیا۔ اللہ نے ان کو ہر ناپسندیدہ چیز سے اللہ نے ان کو بچا کے رکھا، یعنی وہ چیزیں جو حالت اسلام کے اندر آ کے حرام ہے یا حرام ہونی تھی، زمانہ جاہلیت کے اندر بھی اللہ نے ان دو ہستیوں کو ان چیزوں سے بچا کے رکھا۔ یعنی بعد میں معاشرے کے اندر جن چیزوں کو یہ سمجھا جانا تھا کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ شرافت کے خلاف ہیں، دور جاہلیت کے اندر بھی اللہ نے ان دو ہستیوں کو ان چیزوں سے بچا کے رکھا ہے۔ وہ کون کون سی ہیں؟ میرے امام کہتے ہیں ان میں سے ایک صدیق اکبر ہے اور ایک پیکر شرم و حیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، سبحان اللہ، کہ جن پہ جاہلیت کا دور گزرا ہے، جاہلیت کا دور آیا ہے، لیکن اللہ نے ان دونوں ہستیوں کو بچا کے رکھا ہے، نہ یہ بت کو سجدہ کیا ہے، نہ کسی ناپسندیدہ چیز کی طرف گئے ہیں۔ دور جاہلیت کے اندر ہوتے ہوئے بھی جاہلیت کی جتنی رسومات ہیں اللہ نے ان کو ہر رسومات سے بچا کے رکھا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ ہیں کہ جن پہ جاہلیت کا دور گزرا ہی نہیں، ہوش سنبھالا ہے تو نبی پاک علیہ السلام کی تربیت میں ہے، میرے نبی نے ان کی تربیت فرمائی۔ اب اس میں مزید کلام کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دو حضرات میں سے افضل ایمان کن کا ہے، یعنی ایمان کے لحاظ سے افضلیت کس کی ہے؟ اب یہ بات بھی ذہن میں رکھنا، اگر کسی کی افضلیت بیان کی جائے کسی کے مقابلے میں تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ معاذ اللہ دوسرے میں کوئی کمی ہے تو یہ افضل ہے اور دوسرے میں کوئی کمی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے تمام صحابہ افضل اور اعلیٰ ہیں، کمی کسی میں کوئی نہیں۔ خلفائے راشدین ان میں سے ہر ایک کا مقام اور مرتبہ بڑا اونچا ہے، کمی کسی میں کوئی نہیں، لیکن اگر کسی کے بارے میں یہ کہا جائے کہ یہ افضل ہے، اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ دوسرے کو افضل اس لیے نہیں کہا کہ اس میں کوئی کمی تھی۔ یہ افضلیت کا جو بیان ہے کہ تو اللہ نے قرآن میں انبیاء کے بارے میں بھی فرمایا ہے، تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، ہم نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ یہ بھی ہم کہتے ہیں انبیاء سے رسول افضل ہے، تو اس سے یہ تو لازم نہیں آتا کہ معاذ اللہ نبیوں میں کمی ہے اس لیے رسول افضل ہے۔ ان تمام رسولوں میں سے پھر ہم کہتے ہیں کہ 5 افضل ہیں، 5 میں کہتے ہیں کہ پھر 3 افضل ہیں، 3 میں کہتے ہیں کہ پھر 2 افضل ہیں، ان 2 میں بھی کہتے ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل ہے۔ سبحان اللہ، تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ معاذ اللہ جن کو افضل نہیں کہا جا رہا ان میں کوئی کمی تھی۔ کمی کا جب یہاں پہ کوئی گمان نہیں ہے انبیاء میں تو صحابہ میں بھی کمی کا کوئی گمان نہیں ہے، لیکن یہ ایک لحاظ سے، ایک جہت کے لحاظ سے جو افضلیت بیان کی جاتی ہے اس سے دوسرے کی نفی نہیں ہوتی، دوسرے کی شان کے اندر کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس کو بیان
کہتے ہیں دونوں میں افضل ایمان دیکھیں تو حضرت صدیق اکبر کا ہے. سبحان اللہ. کیوں؟ وجہ بیان کی. وجہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دور جاہلیت پایا ہی نہیں. انہوں نے وہی سوالات تو رسول اللہ کی تربیت میں تھے. حضرت علی کی پوری زندگی میں ایسا موقع نہیں آیا کہ ان کو کسی نے دعوت دی ہو گناہ کی طرف، یا کسی نے بت کی عبادت کی طرف بلایا ہو، بت کو سجدہ کرنے کی دعوت دی ہو. حضرت علی کی پوری زندگی میں ایسا ایک بار بھی موقع نہیں آیا. لیکن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 37 سال جو ہیں وہ دور جاہلیت کے اندر گزرے ہیں. ان میں پہلے جو 16 سال ہیں وہ ایسے ہیں کہ جن میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بالکل شناسائی نہیں تھی، بالکل ملاقات ہی نہیں تھی. اگلے جو بقیہ سال ہیں 16 سال کے بعد 37 سالوں میں ان میں شناسائی رہی ہے، حضور سے ملاقات بھی رہی ہے، دوستانہ بھی رہا ہے، محبت کا رشتہ بھی رہا ہے بعثت سے پہلے والا. لیکن جو 16 سال ہیں یہ بالکل دور جاہلیت کے اندر گزرے. ان میں ایسا موقع بھی آیا، کبھی ماں نے مارا کہ چلو بت کھانے، کبھی باپ پکڑ کے لے گیا اور کہا مار کے کہا بت کو سجدہ کرو، کبھی رشتے داروں نے مجبور کیا کہ بتوں کو سجدہ کرو. لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچپن میں مارے بھی کھائیں، زمانہ جاہلیت ان پہ گزرا، رشتے داروں نے مجبور بھی کیا. اس کے باوجود صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رب ذوالجلال کی قدرت شامل حال رہی. آپ نے دور جاہلیت میں کبھی بھی نہ بت کو سجدہ کیا ہے، نہ کسی جاہلیت والی رسم کو اختیار کیا ہے. سبحان اللہ. دور جاہلیت میں بھی رب ذوالجلال نے آپ کو بچا کے رکھا. حالانکہ گناہ کی دعوت بھی دی جاتی رہی، شرک کی دعوت بھی ملتی رہی. اس وقت یہ بتانے والا کوئی نہیں تھا کہ اللہ ایک ہے، اسی کو سجدہ کرنا ہے. اس وقت یہ پیغام دینے والا بھی کوئی نہیں تھا. دعوت بھی ملتی رہی. لیکن یہ آپ کی طبیعت کی شرافت ہے کہ رب ذوالجلال نے دور جاہلیت میں بھی ہر گناہ سے بھی بچا کے رکھا ہے، شرک سے بھی بچا کے رکھا ہے. حضرت علی کو تو یہ موقع پوری زندگی میں ایسا آیا ہی نہیں ہے، اور جن کو 1000 موقع ملے ہیں لوگوں نے مجبور بھی کیا ہے. اس کے باوجود بھی جنہوں نے سر کسی بت کے آگے نہیں جھکایا تو یہ ان کے ایمان کی افضلیت کی علامت ہے کہ رب ذوالجلال نے تمام صحابہ میں جن کے ایمان کو بھی افضلیت عطا فرمائی ہے وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے. سبحان اللہ. آج وہ لوگ کہ جو یہ کہیں کہ معاذ اللہ سوائے چند صحابہ کے بقیہ سارے اسلام سے پھسل گئے تھے، ان میں سر فہرست حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام وہ لوگ شامل کرتے ہیں، تو ان لوگوں کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے جن کے ایمان کے بارے میں شروع سے لے کے آج تک اہل حق کا یہ عقیدہ رہا کہ لم یزل ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مؤمنا قبل البعثۃ و بعدہ، کہ جو رسول اللہ کی بعثت سے پہلے بھی اور بعثت کے بعد بھی جن کو اللہ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے ان کے ایمان میں شک کوئی کیسے کر سکتا ہے. اب دیکھو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ کتنا اونچا ہے. یہ افضلیت تمام صحابہ میں، یہ تو اللہ نے قرآن کے اندر بھی اس حقیقت کو واضح کیا. اللہ قرآن میں فرماتا ہے لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا. اللہ فرماتا ہے لا یستوی، برابر نہیں ہے وہ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کیا اور جہاد کیا، وہ برابر نہیں ہے کن کے؟ ان کے کہ جنہوں نے فتح مکہ ہو جانے کے بعد اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کیا اور جہاد کیا. یہ دونوں برابر نہیں. ان کا درجہ بڑا بلند ہے کہ جو فتح مکہ سے پہلے بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں تھے، اپنا مال بھی خرچ کرتے تھے اور میرے محبوب کی معیت میں جہاد بھی کرتے تھے. یہ برابر نہیں ہو سکتے کن کے؟ جنہوں نے فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیا ہے اور اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے اور جہاد کیا ہے. یہ دونوں برابر نہیں.
تو پتہ چلا کہ کسی کو یہ کہنا کہ یہ دونوں برابر نہیں، ان کا مقام بلند ہے، تو یہ تو رب ذوالجلال کا طریقہ ہے، یہ تو اللہ کی سنت ہے۔ آج یہ کہنا کہ یہ کس کو حق ہے کہ یہ کہے کہ فلاں کا درجہ بلند ہے، فلاں کا مقام بلند ہے، سارے صحابہ ہیں، سارے برابر ہیں، کسی کو کسی پہ کوئی فضیلت حاصل نہیں، یہ عقیدہ، یہ رافضیوں کا نظریہ ہے۔ رب ذوالجلال کو قرآن میں خود فرما رہا ہے کہ ان کا درجہ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کر لیا، اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کیا، جہاد کیا، ان کا درجہ برابر نہیں ہے بعد والوں کے۔ لیکن ایک فضیلت میں اللہ نے سب کو برابر کر دیا، وہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، وعدہ بھلائی کا میں نے ہر ایک سے کیا، بھلائی کا وعدہ، نیکی کا وعدہ ہر ایک سے ہے، چاہے وہ فتح مکہ سے پہلے والے ہوں یا فتح مکہ کے بعد والے ہوں، بھلائی کا وعدہ ہر ایک سے ہے۔ لیکن اگر آؤ گے برابری میں، اگر آؤ گے فضیلت میں، تو پھر فضیلت ان کی زیادہ ہے جو فتح مکہ سے پہلے بھی میرے محبوب کے ساتھ تھے، فتح مکہ سے پہلے بھی اپنا مال میرے راستے میں خرچ کر رہے تھے اور جہاد کر رہے تھے، ان کا مقام بلند ہے۔ اب توجہ کرنا، وہ صحابہ کہ جو فتح مکہ سے پہلے تو اسلام قبول کر چکے ہو اور اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرے، جہاد کرے، جب وہ بعد والوں کے برابر نہیں ہو سکتے تو ان کا درجہ پھر کتنا بلند ہوگا کہ جو ہجرت کرنے سے بھی پہلے اپنا مال بھی خرچ کرے اور اللہ کے راستے میں جہاد بھی کرے، اس کا درجہ پھر کتنا بلند ہوگا۔ یعنی ایک فتح مکہ سے پہلے والے اور ہجرت کے بعد، ہجرت کر لینے کے بعد فتح مکہ سے پہلے 9 سال بیچ میں موجود ہیں، اور ایک ہے وہ کہ ابھی ہجرت بھی نہیں ہوئی تھی، ابھی جہاد کا حکم بھی آیا نہیں تھا، جو اس وقت بھی جہاد کرتا ہو اس کا مقام اور مرتبہ پھر کتنا اونچا ہوگا۔ اور جس نے ہجرت سے پہلے اپنا مال بھی خرچ کیا اور جہاد بھی کیا ہے، وہ صرف ایک ہستی ہے، انہیں حضرت صدیق اکبر کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس وقت جب ابھی جہاد کا حکم بھی نہیں آیا، اس کو حضرت علی خود بیان کرتے ہیں کہ ابھی چند لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیت اللہ شریف میں آپ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، تو اتنے میں کفار نے حملہ کیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ صاحب جب حملہ آور ہوئے، کہتے ہم چونکہ چھوٹے تھے، ہم یہ معاملہ دیکھ رہے تھے، لیکن کوئی بھی آگے نہ بڑھا۔ کہتے اس وقت بھی جو ہستی اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے آگے بڑھی انہیں صدیق اکبر کہا جاتا ہے۔ اس وقت جس اکیلی ہستی نے جہاد کیا وہ حضرت صدیق اکبر ہے، وہ آگے بڑھے، انہوں نے کفار کو پیچھے کیا، کسی کو مکہ مارا، کسی کو ٹانگ ماری اور کسی کو تھپڑ مارا، اور کہا کہ کیوں ان پہ ظلم کرتے ہو؟ ان کا صرف قصور یہی ہے کہ یہ کہتے ہیں اللہ ایک ہے، میں اس کا سچا رسول ہوں۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھو یہ جہاد ہے پورے ان کفار کے مقابلے میں جو اس وقت حملہ آور تھے۔ حضرت علی کہتے میں دیکھ رہا تھا، انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو تو چھوڑا، لیکن صدیق اکبر پہ غصہ نکالا، اتنا مارا، اتنا مارا۔ حضرت علی کہتے ہیں ہمیں یقین کر لیا کہ جتنی مار انہیں پڑی ہے اب یہ زندہ بچ نہیں سکتے۔ کہتے ہیں دیکھنے میں چہرہ بھی پہچانا نہیں جاتا تھا، اتنا صدیق اکبر کے چہرے پہ مارا کہ دیکھ کے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ صدیق اکبر ہے۔ اس حد تک صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ظلم و ستم کیا، بے ہوش ہو گئے، لیکن جب ہوش آیا تو زبان سے یہی نکلا بتاؤ میرے محبوب کا حال کیسا ہے۔ سبحان اللہ۔ کہتے لوگوں اس وقت جب جہاد کا حکم بھی نہیں تھا، جس ہستی نے سب سے پہلے اللہ کے راستے میں جہاد کیا ہے وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ دونوں جتنے برابر نہیں، جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے جہاد کیا ہے، اپنا مال خرچ کیا ہے، جب یہ بعد والوں کی برابری نہیں کر سکتے تو پوری امت میں کون ایسا بندہ ہے جو صدیق اکبر کے مقام کی برابری کر سکے، جنہوں نے فتح مکہ تو کیا ہجرت سے پہلے بھی جنہوں نے جہاد کیا ہے۔ تو یہ قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیت کریمہ بھی اس بات کو روز روشن کی طرح واضح کر رہی ہے کہ
اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم ہستی ہیں جن کو خلق کائنات جل جلالہ نے تمام صحابہ کے اندر افضل مقام عطا فرمایا ہے۔ اب یہ افضلیت کا جو قول ہے یہ صحابہ، یہ نہیں کہ بعد میں شروع ہوا، بعد میں لوگوں نے بیٹھ کے کہا کہ فلاں صحابی افضل ہے، فلاں کا درجہ بعد میں ہے، تیسرے کا پھر تیسرے نمبر پہ فلاں ہے، پھر چوتھے نمبر پہ فلاں ہے۔ افضلیت کا یہ سبب تو صحابہ میں بھی موجود تھا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے زیادہ افضل نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذاتی حیات میں بھی سب سے افضل صدیق اکبر کو سمجھتے تھے، اور یہ عقیدے کا اظہار کئی مرتبہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ہوا، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس عقیدے پہ صداقت کی مہر لگا کے یہ بتایا اگرچہ سارے صحابہ شان والے ہیں لیکن سب سے اونچا جس ہستی کا مقام ہے وہ ہے جو میرا یار غار ہے۔ ابھی سلسلہ میں حضرت ربیعہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کسی بات پہ مکالمہ ہوا، تو بات بحث کرتے کرتے بڑی آگے نکل گئی، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے ایسے کلمات کہہ دیے کہ کرہتھا، میں نے ان کلمات کو ناپسند کیا، یعنی ایسے کلمات کہے کہ جو صدیق اکبر کو کہنے نہیں چاہیے تھے، انہوں نے میرے بارے میں وہ جملے بولے، میں نے ان کو ناپسند کیا۔ اور ربیعہ اسلمی کہتے ہیں کہ اس ناپسندیدگی کے اثرات میرے چہرے پہ نمایاں ہوئے۔ بعد میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ یہ الفاظ میں نے ناپسند کیے ہیں، تو نادیمہ ابو بکر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان الفاظ پہ پریشان ہوئے کہ مجھے یہ الفاظ نہیں کہنے چاہیے تھے۔ تو کیا کہا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ کہتے ہیں ردہ علیہ، اے ربیعہ اسلمی، میں نے جو تمہیں الفاظ کہے ہیں تو تم ایسا کرو کہ بدلہ لے لو، قصاص لے لو، ابھی جو میں نے تمہیں کہا وہ تم جواب میں مجھے بھی کہہ دو، تو یہ قصاص ہو جائے گا، بدلہ ہو جائے گا، تم بھی مجھے وہی الفاظ کہو۔ تو حضرت ربیعہ اسلمی کہتے ہیں کہ لا افعلوا، اے صدیق اکبر ہمارا مقام اور ہے، آپ کی شان اور ہے، آپ نے کہہ دیے لیکن میں جواباً یہی کلمات آپ کو کہوں، یہ تو میں نہیں کر سکتا، کہ وہ جو اسلام میں بھی پہلے ہیں اور جن کے بارے میں میرے نبی فرمان میں نے ہر ایک احسان کا بدلہ دے دیا سوائے ابو بکر کے، ان کے احسان ہی اتنے ہیں کہ اللہ ہی ان کے احسانوں کا بدلہ دے گا، اور جن کے بارے میں قرآن نے اللہ فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، جو غار میں بھی ہمارے نبی کا ساتھی ہو، میں ان کے بارے میں یہ جملے نہیں بولوں گا، آپ نے کہہ دیا ٹھیک ہے لیکن میں جواباً آپ کو یہ کلمات کہوں؟ ربیعہ اسلمی کہتے ہیں میں تو یہ نہیں کہوں گا۔ اب جس وقت ربیعہ اسلمی نے یہ کہا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اگر تم نے میری یہ بات نہ مانی تو پھر میں تمہاری شکایت لگاؤں گا جا کے اپنے نبی کی بارگاہ میں کہوں گا کہ یہ میری بات نہیں مانتا، میں اس پہ رسول اللہ سے مدد طلب کروں گا کہ وہ تمہیں کہیں کہ یہ قصاص صدیق اکبر سے لے لو، جو جملے میں نے تمہیں کہے ہیں تم بھی یہ کہہ کے بدلہ پورا کر لو، تاکہ یہی بدلہ ہو جائے، کل کو قیامت میں بدلہ نہ دینا پڑے۔ اگر تم میری بات نہیں مانو گے تو میں اس پہ رسول اللہ سے مدد طلب کروں گا۔ تو حضرت ربیعہ اسلمی کہتے ہیں مرضی آپ کی ہے، آپ جو چاہیں کریں، لیکن یہ جملے میں آپ کو نہیں بولوں گا۔ پھر بھی ادب کا دامن تھامے رکھا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دھمکی دے رہے کہ اگر یہ کام نہ کیا تو تمہاری شکایت لگے گی، لیکن پھر بھی ادب کا دامن ہاتھ سے جانے نہیں دیا، کہا صدیق اکبر آپ شکایت لگا لو لیکن یہ جملے میں آپ کو نہیں بولوں گا، چونکہ جب میں ناپسند کر رہا ہوں کہ یہ مجھے ناپسند ہے تو یہ جملے میں آپ کے بارے میں کیسے بول سکتا ہوں، نہیں بولوں گا۔ جب یہ منع کر دیا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے نکلے، کہا تمہاری شکایت لگاتا ہوں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کی طرف جانے کے لیے نکلے۔
اب ادھر حضرت ربیہ اسلمی کے جو قبیلے والے تھے، قبیلہ اسلم کے جو دوسرے لوگ تھے، وہ آ گئے. دور وہ معاملہ یہ دیکھ رہے تھے کہ مکالمہ ہو رہا ہے. وہ آ کے حضرت ربیہ اسلمی سے کہنے لگے کہ یہ بات ہو رہی تھی، اے ربیہ تم نے تو کچھ کہا ہی نہیں. یہ نازیبا کلمات جو صدیق اکبر نے تمہارے بارے میں بولے ہیں، یہ تو انہوں نے بولے، تم نے تو آگے سے کچھ کہا ہی نہیں. اور الٹا جاتے جاتے دھمکی بھی تمہیں لگاتی ہے کہ تمہاری شکایت لگاتا ہوں جا کے رسول اللہ سے. یعنی ان کی حمایت کرنے کے لیے آگے کہ ہم تمہارے قبیلے کے ہیں، ہمیں ساتھ لے کے چلو. ہم جا کے رسول اللہ کی بارگاہ میں بتاتے ہیں کہ ربیہ اسلمی نے تو کوئی بات ہی نہیں کی، یہ شکایت تو انہیں لگانی چاہیے تھی. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو شکایت لگانے کے لیے آگے ہیں، یعنی حضرت ربیہ اسلمی کی حمایت کرنے کے لیے آگے. تو حضرت ربیہ اسلمی چاہیے تو یہ تھا کہ اپنے قبیلے والوں کو ساتھ لے کے گواہی میں رسول اللہ کی بارگاہ میں پہنچتے. نہیں، حضرت ربیہ اسلمی کا طریقہ کار دیکھو. کہنے لگے لوگوں ہوش کرو، جن کے بارے میں تم بات کر رہے ہو وہ کوئی عام ہستی نہیں، ہوا ابو بکر صدیق. وہ ہیں جن کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے، اور صدیق کا لقب ان کو کسی عام بندے نے نہیں دیا، ان کو صدیق کا خطاب بھی میرے نبی نے دیا ہے. سبحان اللہ. یہ عام نہیں، یہ وہ ہیں جن کو اللہ قرآن میں جن کے بارے میں فرماتا ہے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار. یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. یعنی تعریف کر کے حضرت ربیہ اسلمی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور کہتے ہیں مجھ سے ابھی چلے جاؤ، دور بھاگ جاؤ، چلے جاؤ، مجھے تمہاری حمایت نہیں چاہیے، ابھی چلے جاؤ. وجہ بیان کی، کہا یہ صدیق اکبر ابھی جا رہے ہیں، اگر انہوں نے اپنا چہرہ پھیر کے میری طرف دیکھ لیا کہ اس بندے نے ربیہ اسلمی نے یعنی میرے خلاف اپنے قبیلے کے بندے اکٹھے کر لیے ہیں، اگرچہ میں نے اکٹھے نہیں کیے، اگر انہوں نے یہ سوچ لیا کہ میرے خلاف قبیلے کے بندے اکٹھے کر لیے اس نے، تو صدیق اکبر کو غصہ آ جائے گا. اگر غصہ صدیق اکبر کو آیا تو یہ غصہ میرے نبی کو بھی آ جائے گا. اور کہتے ہیں یہ معاملہ یہاں تک نہیں رہے گا، اگر غصہ میرے نبی کو آیا تو میرا رب بھی ناراض ہو جائے گا. فَيَحْلِقُ رَبِيَّةُ. اگر رب ناراض ہو گیا تو ربیہ تو ہلاک ہو جائے گا. مجھے تمہاری حمایت نہیں چاہیے، جاؤ چلے جاؤ. فوراً قبیلے والوں کو بھیجا. اکیلے رسول اللہ کی بارگاہ میں حضرت صدیق اکبر کے پیچھے پیچھے پہنچے. جس وقت رسول اللہ کی بارگاہ میں پہنچے، حضرت صدیق اکبر معاملہ سنا رہے تھے کہ یوں بحث ہوئی، میں نے یہ کلمات بولے، ربیہ نے ان کو ناپسند کیا، میں نے کہا تم بھی یہ جملے مجھے کہہ دو. اب ربیہ کہتے ہیں کہ میں یہ جملے نہیں کہوں گا. اب جس وقت حضرت ربیہ بھی آ گئے، میرے نبی نے ان سے بھی پوچھا، وہ کہتے ہیں یہ مجھے مجبور کرتے ہیں کہ جو جملے انہوں نے کہے میں بھی جواب میں کہوں. تو میں نے کہا ہے کہ نہیں، میرا ادب تو گوارا نہیں کرتا کہ ابو بکر آپ کی ذات کے بارے میں یہ جملے بولوں. اب جس وقت حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا یہ عذر پیش کیا تو میرے نبی فرماتے ہیں لا تقولوا هكذا. اے ربیہ تم ابو بکر کو یہ جملے نہ بولنا، ابھی تک نہیں بولے یہ بھی اچھا کیا. ہاں لا تقولوا هكذا، اب آنے والے وقت میں بھی ابو بکر کو یہ جملے نہ بولنا. انہوں نے بول دیے، اب جواب میں تم نے کیا کہنا ہے؟ تم کہو غفر اللہ لک، اللہ ابو بکر پہ رحم فرمائے، اللہ ابو بکر کی مغفرت فرمائے. تم بدلے میں جواب دو. انہوں نے تو یہ جملے بولے جو تمہیں ناپسند تھے، اب تمہارا بدلہ اس طرح ہوگا کہ تم بدلے میں حضرت صدیق اکبر کو دعا دے کے ان کا یہ جو قصاص ہے یہ پورا کر دو. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ اتنا اونچا ہے، اگرچہ سارے صحابہ صدیق اکبر کی خود صحابی ہیں، لیکن صحابہ بھی سمجھتے ہیں کہ صحابیت کا درجہ اگرچہ ہمیں بھی ملا ہے، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ ہر لحاظ سے ہم سے افضل اور اعلیٰ ہے. اب دیکھو کتنا حساس معاملہ ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. ایک ہے کہ آپ 1400 سال بعد کوئی نہ لائے، کوئی ذاکر اٹھ کے یہ بات کہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نصیبہ کلمات بولے. ایک ہے کہ وہ جنہیں خود منصب صحابیت حاصل
قرار دیا ہے۔ کیا مقام ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا؟ جلیل القدر صحابی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی ایک دن کہنے لگے اپنے آپ کو مخاطب کر کے، کہتے ہیں عمر کیا تو ابو بکر کی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے؟ یعنی یہ دو طرح کی بات ہے، ایک میں ہے کہ تو ابو بکر کی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے، سوالی انداز میں اپنے آپ سے پوچھا، اور ایک روایت میں الفاظ یہ ہے اے عمر تو ابو بکر کی نیکیوں میں سے ایک نیکی بھی نہیں ہے، ابو بکر کی نیکیوں میں سے تو ایک نیکی بھی نہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ کو مخاطب کر کے صدیق اکبر کے مقابلے میں یہ جملے بولے، حالانکہ فاروق اعظم وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں میرے نبی فرمائیں میری امت کا محدث یہ عمر ہے، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ اور ایک روایت میں تو الفاظ یوں ہیں، حضرت جبریل امین نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر تھے، تو اتنے میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے دروازے سے داخل ہوئے تو میرے آقا حضرت جبریل کو فرمانے لگے، ابن اسحاق نے اس کو نقل کیا، فرمانے لگے کہ اے جبریل یہ جانتے ہو یہ کون ہے؟ جبریل کہتے ہیں یہ عمر ہے۔ محبوب زمین میں عمر کو اتنا جاننے والے تھوڑے ہیں، زمین پہ عمر کو جاننے والے تھوڑے ہیں، آسمانوں پہ عمر کو جاننے والے بہت زیادہ۔ سبحان اللہ۔ اتنے آسمانوں پہ جتنے عمر کا تعارف ہے، جتنے جاننے والے، زمین پہ تو اتنے جانتے ہی نہیں کہ عمر کی شان کیا ہے۔ اب جس وقت یہ بات ہوئی تو میرے آقا فرمانے لگے حضرت جبریل سے، جبریل پھر میرے عمر کی شان سنا، ان کی شان سناؤ، شان کیا ہے؟ تو حضرت جبریل امین عرض کرتے ہیں محبوب اگر مجھے عمر نوح ملے، حضرت نوح علیہ السلام جتنی عمر ملے، اور وہ عمر کتنی ہے؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے لکھا حضرت نوح علیہ السلام کی عمر ہے 1600 برس، 950 سال تبلیغ کی ہے۔ جب قوم نہیں مانی تو بقیہ جو عمر ہے اس میں آپ نے امت کے لیے دعائے ہلاکت کی ہے۔ 1600 برس حضرت جبریل کہتے ہیں اگر اتنی عمر مجھے مل جائے، یہ کوئی بشری خطیبوں میں سے نہیں، یہ وہ ہے جو نوریوں کا سردار ہے، سبحان اللہ۔ حضرت جبریل امین۔ ایک ہے ہم اگر تعریف کریں حضرت عمر کی، وہ خطاب 2 گھنٹے کا، حضرت جبریل امین کہتے ہیں 1-2 گھنٹے نہیں محبوب میں تو اتنا لمبا اگر خطاب کروں 1600 برس بھی لگا رہوں، شان بیان کرتا رہوں، عمر ختم ہو سکتی ہے، عمر کی شان مکمل نہیں ہو سکتی۔ سبحان اللہ۔ اب جس وقت حضرت جبریل امین نے یہ کہہ دیا تو میرے نبی فرمانے لگے اے جبریل سن میں تمہیں بتاتا ہوں میرے عمر کی شان کیا ہے۔ فرمایا مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لو لم ابعث لبعث عمر، اگر مجھے نبی بنا کے مبعوث نہ کیا جاتا تو اللہ میرے عمر کو نبی بنا کے مبعوث فرما دیتا۔ سبحان اللہ۔ ایک تو ہے یہ ہے نا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، کیونکہ نبوت کا دروازہ بند ہے اس لیے نبوت بعد میں ملی کسی کو نہیں، اگر بند نہ ہوتا تو میرے بعد نبی ہونے کا جو نمبر تھا وہ حضرت عمر کا تھا۔ اور اس میں فرمایا لو لم ابعث لبعث عمر، اگر مجھے مبعوث نہ کیا جاتا، مجھے نبی نہ بنایا جاتا تو نمبر پھر بھی میرے عمر کا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نبی بنا کے مبعوث بنا دیتا، جس کی اتنی شان وہ حضرت عمر کہیں اے عمر بتا تو ابو بکر کی ایک نیکی ہے نیکیوں میں سے، اور ایک روایت میں یہ کہتے ہیں کہ تو ابو بکر کی نیکیوں میں سے ایک نیکی بھی نہیں، جن کے بارے میں حضرت عمر جیسے یہ کلمات بولے، اندازہ کرو اس صحابی کا روحانی درجہ کتنا اونچا ہوگا، اس کی نیکیوں کا پلڑا کتنا بھاری ہوگا، اس کی نیکیوں کا جو ثواب ہے وہ کتنا کثیر ہوگا، جن کے بارے میں حضرت عمر جیسے فرماتے ہیں کہ تو ابو بکر کی نیکیوں میں سے اے عمر ایک نیکی کے برابر بھی نہیں ہے۔ اور یہ روایت کنز الاموال میں ہے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبہ شریف کا طواف کیا، طواف کرنے کے بعد بیت اللہ شریف کے پاس کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو
کہنے لگے اپنے آپ کو مخاطب کر کے، اے عمر، کاش تو عمر نہ ہوتا، کاش تو قریش کا ایک بندہ نہ ہوتا۔ اپنے قبیلے کا نام لے کے کہتے ہیں کاش میں اس قبیلے میں آیا نہ ہوتا، کاش میں یہ نہ ہوتا، کاش میں یہ نہ ہوتا، یعنی ہر چیز کی نفی کر رہے ہیں، کاش میں عمر نہ ہوتا، کاش میں یہ نہ ہوتا۔ تو جو سن رہے تھے ان میں سے کسی نے کہا، اے عمر، یہ کہہ رہے ہو کاش میں یہ نہ ہوتا، کاش میں یہ نہ ہوتا، تو پھر تم کیا ہوتے؟ یعنی ہر چیز کی نفی کر رہے ہو، میں یہ نہ ہوتا، میں یہ نہ ہوتا، تو پھر کیا پسند کرتے ہو؟ تمہیں کیا بنایا جاتا؟ تم کیا بنتے؟ اب سنو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول، اور اندازہ کرو کہ مقام صدیق اکبر کتنا اونچا ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں کاش میں یہ نہ ہوتا، یہ نہ ہوتا۔ کسی نے پوچھا بتا پھر تو کیا ہوتا؟ حضرت عمر کہتے ہیں کاش ابو بکر کے چھاتی پہ جو بال ہیں ان بالوں میں سے میں ایک بال ہی بن جاتا۔ میں عمر نہ ہوتا، ابو بکر کی چھاتی پہ جو بال ہیں ان بالوں میں سے میں ایک بال ہی ہوتا، تو پھر بھی میں یہ سمجھتا کہ میں بڑا خوش نصیب ہوں، انسان اشرف المخلوقات میں سے ہے۔ لیکن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں صدیق اکبر کی چھاتی پہ اگے بال جو ہیں کوئی انسانوں میں سے جب ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا تو ان کی ذات کا مقابلہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو کا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اظہار محبت ہے جس کا آپ اظہار فرما رہے تھے۔ انشاءاللہ العزیز یہ موضوع ہمارا اگلے موضوعات میں بھی جاری رہے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ سنا اس